اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کی دو بنیادی آج کی ہماری آؤٹ لائن ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے عربی، اردو، انگریزی اور متفرق تفاسیر کا تعارف دیکھا۔ آج علوم القرآن دیکھیں گے۔ علوم القرآن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ علوم ہے جو قرآن پاک سے ماخذ ہیں یا نکلے ہوئے ہیں، ان کو علوم فی القرآن کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے موضوعات پر، کتنے علوم پر بات کی گئی ہے۔ جس طرح کہ آگے آئے گا، کسی نے 3 حصوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا ہے، کسی نے قرآن علوم کو 19 میں، اور کسی نے 10 میں، اور کسی نے 8 میں، مختلف اس کے اقوال ہیں۔ یہ علوم فی القرآن ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ علوم ہے جنہیں فہم القرآن کے لیے مقدمے کے طور پر سیکھا جاتا ہے، اور انہیں علوم للقرآنی کہا جاتا ہے۔ مطلب قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے اس سے پہلے بھی کچھ علم سیکھے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک بندہ قرآن پاک پہ، موضوع پہ، اس کی تفسیر پہ، ترجمے پہ کام کر رہا ہے یا کرنا ہے اس کو، تو اسے کون کون سے علم سیکھنے چاہیے؟ یہ علوم للقرآن ہے۔ اچھا جی، آگے دی یہ کچھ متفرق اقوال ہیں۔ پہلے نمبر پہ قاضی ابو بکر ابن عربی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو، قرآنی علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن پاک کے علوم 3 حصوں میں ہیں۔ توحید ہے قرآن پاک میں، یا پھر قرآن پاک میں تذکیر ہے، یا پھر قرآن پاک میں احکام ہے۔ اس کے بعد محمد بن جریر طبری نے قرآنی علوم کو بھی 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ان کے نزدیک توحید، اخبار اور دینیات ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں قرآنی علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا نام علوم 5 رکھا ہے: علم الاحکام، علم مخاصمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، بایام اللہ، تذکیر بالموت و ما بعد الموت۔ یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآنی علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں محکم متشابہ ہے، ناسخ منسوخ، احکام، قصص، آیت الامثال والمواعظ، معاد والآخرہ۔ یہ مختلف اقوال ہیں، یہ اس کے MCQs آتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا MCQs ہے کہ قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ علوم 5 میں، جس کو ہم کہتے ہیں 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد یہ تھا ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن، تعارف۔ اس کے بعد منسوخ آیات۔ یہ قرآن پاک کی منسوخ آیات کے بارے میں بھی سوال آتا ہے۔ نسخ کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ MCQs ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ یہ کیا شرائط ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہمارا MCQs کے اوپر ہی فوکس ہے۔ تو نسخ کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ ابتدائی دور میں قریب 500 آیات کو منسوخ قرار دیا گیا تھا۔ علامہ سیوطی کے نزدیک 19 آیات منسوخ ہیں، اور یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ اس دفعہ بھی آیا تھا۔ ڈاکٹر صوبی سالی کے نزدیک 10 آیات منسوخ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں، اور ابن العربی کے نزدیک 21 آیات منسوخ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اب اس میں آپ کہہ لیں کہ اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اس کی کہہ لیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو 5 آیات ہیں، اس کی منسوخ کون سی آیت کس کے ساتھ منسوخ ہے، الفوز الکبیر میں اس کی پوری تفصیل ہے، اور اس کی پوری ڈسکشن کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ MCQs بنیادی ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ نسخ کی 5 شرائط ہیں۔ 500 شروع میں تھی، پھر 19 ہیں علامہ سیوطی کے نزدیک، صوبی سالی کے نزدیک 10 ہیں، شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 ہیں، اور ابن عربی کے نزدیک 21 ہیں۔ نسخ کی جو اقسام ہیں، السلام علیکم سر، وہ 3 اقسام ہیں۔ ہیلو جی سر، یہ علامہ سیوطی کے نزدیک 20 آیات منسوخ ہیں یا 19 ہیں؟ یہ 19 ہیں۔ یہ آپ کو مختلف کتابوں کے اوپر نظر آئے گا، 20 لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، میں نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوا 2024 کا، اس میں پوری تحقیق کے ساتھ پلس ان کتابوں کے اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے۔ ویڈیو لیکچر میں جو YouTube پہ لیکچر موجود ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ الاتقان فی علوم القرآن، جو شاہ ولی اللہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے علوم القرآن پہ، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 19 آیات منسوخ ہیں۔ پہلے یہ میں بتا رہا ہوں کہ مختلف کتابوں کے اوپر اور مختلف MCQs جو ہیں ان میں 20 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جو میری اپنی جو ناقص کہہ لیں یا جو تھوڑی بنیادی تحقیق ہے، اس میں یہ 19 ہی ہیں۔
مزید تفصیلات کے لیے میں انشاءاللہ العزیز وہ اسکرین شاٹ اینڈ وہ کتاب کا سر ورک اور کتاب کا پیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مطلب 19 ہے کہ 20 ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اوکے جی. نسخ قرآن ہے جی. قرآن پاک کی نسخ کی اقسام کتنی ہے؟ تو قرآن پاک کی نسخ کی اقسام 3 ہیں. نسخ القرآن بالقرآن، قرآن پاک کا نسخ قرآن پاک ہی سے ہوتا ہے. مطلب کسی آیت میں مجمل حکم دے رہتا ہے، بعد میں تفصیلی حکم آتا ہے تو اجمالاً حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر قرآن کے ذریعے سے سنت منسوخ ہو جاتی ہے، یا پھر سنت کے ذریعے قرآن منسوخ ہو جاتا ہے. یہ 3 اقسام ہیں. ان کے آگے پوری تفصیلات ہیں. مطلب اس کا ہمارا چونکہ ایم سی کیوز ہے تو ایم سی کیوز بس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ نسخ کی اقسام کتنی ہے. تو نسخ کی 3 اقسام ہے. قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ، قرآن کا سنت کے ساتھ نسخ، اور سنت کا قرآن کے ساتھ نسخ. تو یہ بنیادی چیز ہے. اچھا، اس میں نا جتنے بھی اسکالرز ہیں ان اسکالرز کی اسائنمنٹس انشاءاللہ العزیز آج گروپ میں شیئر کرتی جائے گی. جو پیڈ گروپ میں لوگ موجود ہیں کہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کیا ہوگی. فرسٹ آف آل تو ہماری جو ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب الفوز الکبیر. الفوز الکبیر از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ، آپ کہہ لیں کہ یا علوم القرآن کے حوالے سے بڑی اہم ہے. تو اس میں بھی آگے 5 ابواب کے حوالے سے ہم اس کو گروپنگ کریں گے اور وہ گروپ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. یہ اسکالرز کی تھوڑی سا اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے علوم القرآن کے اوپر کہ الفوز الکبیر کے پہلے باب کا خلاصہ، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا اور 5ویں کا. یہ پوری تفصیلات اس میں گروپ کی جاتی ہے یا 2 پیئرز بنائے جاتے ہیں. تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. تو آپ لوگوں نے یہ علوم القرآن پر کام کرنا ہے اور صرف الفوز الکبیر کا. اس میں بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں ایٹ لیسٹ الفوز الکبیر سے ٹچ ہوں اور اس کا خلاصہ لکھنے کی اور اس کو شارٹ ورڈ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیز ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. تو یہ علوم القرآن کے بعد دوسرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تفسیر کی اقسام. اوکے جی، یہ ہے جی تفسیر اور تعویل کا فرق آتا ہے. تفسیری ماخذ ہیں، تفسیر کی اقسام ہے. یہ مین آؤٹ لائن تھی تفسیر کی اقسام. آگے اس کی منی آؤٹ لائن دیکھ لیں ذرا. تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیری ماخذ، تفسیر کی اقسام، تفسیر بالماسور، تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے محمود، بالمضموم، تفسیر صوفی نظری، صوفی فیضی، فقہی تفسیر، تفسیری مکاتب شاہ ولی اللہ کے علاوہ. اوکے جی، سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیے جی تفسیر کی تعریف. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سنو سب لوگ. فسرا یہ باب تفعیل سے ہے. فسرا یفسر تفسیرا سے باب تفعیل کا مصدر ہے. واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا، بے حجاب کرنا. عربی میں فسر کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی سجے سجائے گھوڑے کو اس کے سارے لوازمات کے بغیر یعنی زین، لگام وغیرہ ہٹا کر کسی کو دکھانا. یہ فسر کی لغت میں ایک تعریف معنی یہ بھی آتا ہے. اچھا، تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال کے بارے میں اس طرح بحث کی جائے کہ اس سے اللہ کی مراد حاصل ہو. یہ ڈیفینیشن کی ہے کسی نے، آپ بس اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے. اچھا، تفسیر اور تعویل کا جو کویسچن ہے یہ بھی بعض دفعہ پیپر میں تو نہیں آتا لیکن یہ انٹرویو کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر تو یہ ہے کہ انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال کو واضح کرنا. تعویل یہ ہے کہ کسی دلیل کے پیش نظر راجع معنی کو ترک کر کے مرجوع معنی مراد لینا. اس کی کیا مطلب ہے؟ آگے آتے ہیں جس کو پڑھتے ہیں. اس کا مادہ اولا ہے. اولا یؤول تعویلا، کسی شے کی طرف لوٹنے کو کہا جاتا ہے. آل جو لفظ بولا جاتا ہے، آل اولاد، وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، یعنی وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. آل فرعون کا مطلب فرعون کی اولاد، بلکہ فرعون والے یہ فرعونی ہے وہ فرعون ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اوکے، یہ چھوٹی سی مثال تھی لفظ آل اولا تعویل سے. اب دیکھتے ہیں تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے. یعنی کہ تفسیر کامن ہے اور جو تعویل ہے وہ کسی ایک چیز کو، ایک آبجیکٹ کو خاص کر دیتی ہے. تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے اور تعویل کا لفظ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تفسیر کا عام طور پر استعمال مفردات میں ہوتا ہے
جبکہ تعویل کا اطلاق جملوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ جملے کی کیا تعویل کی جاتی ہے، اور تفسیر ہوتا ہے کہ اس ایک واحد لفظ کی کیا تفصیل کی جاتی ہے، اس کو کیسے کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ جس میں یقینی طور پر اللہ کی مراد لی جائے اسے تفسیر کہا جاتا ہے، اور جس میں کچھ احتمالات کیا میں ان سے رات کو بات کرتا ہوں، نہیں تو پرسوں پھر سہیل صاحب سے بات کرتا ہوں میں۔ یہ کانٹی اپنے مائک میوٹ رکھیں بس بھائی اور میں سے اوکے جی، اور جس معنی میں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جس میں کسی احتمالات رکھنے والے معنی میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب قطعی طور پر یہ معنی مراد لیا جائے کہ اللہ کی مراد ہے تو اس کی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پہ سمانین جلدتن کے معنی لفظ آتے ہیں کہ 80 کوڑے مارنا، تو اب سمانین جلدتن کی جو فجلدوہم اس سے پچھلا لفظ ہے، فجلدوہم سمانین جلدہ، تو فجلدوہم کی تفسیر اگلے لفظ نے کر دی تو یہ تفسیر ہے۔ یا پھر جس طرح ثلاثۃ قرون کا لفظ آتا ہے، 3 حیض یا 3 طہر کا لفظ، تو اس میں پھر لفظ کی معنی کو اپنے اپنے حساب سے دیکھنا، اس کو تعویل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ آیت سے ایسا معنی مراد لینا کہ جس کی اس میں گنجائش ہو اور وہ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہو، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اسے تعویل کہتے ہیں۔ یعنی کہ اپنا مرادی معنی لینا یہ تعویل ہے۔ اور آیت کے سبب نزول اور واقعہ کے متعلق کوئی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ عاطفک ہے جو سورۃ نور کا پہلا رکوع ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تفسیر اور تعویل کا بنیادی فرق ہے۔ تفسیر عام ہے، تعویل خاص ہے۔ تفسیر جو ہے کسی معنی کی ہوتی ہے، تفسیر جو ہے مفردات کی ہے، تعویل جملوں کی ہے۔ تفسیر میں اللہ کا معنی واضح اور قطعی طور پر موجود ہوتا ہے، تعویل میں اس میں احتمال ہوتا ہے۔ آیت کی اپنی طرف سے کوئی واضح وضاحت کرنا جو سیاق و سباق کے مطابق ہو لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسے تعویل کہتے ہیں۔ اوکے جی، تفسیر اور تعویل کے بنیادی فرق کے بعد ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے تفسیری ماخذ۔ تفسیری ماخذ کے بارے میں بھی ایم سی کو آتا ہے کہ کل تفسیری ماخذ کتنے ہیں، تو کل تفسیری ماخذ 6 ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ کہاں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی کرتا ہے، یا پھر تفسیر القرآن بالحدیث، حدیث قرآن پاک کی تفسیر کرتی ہے، یا اقوال صحابہ جو ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، اقوال تابعین جو ہیں وہ تفسیر کرتے ہیں، یا پھر لغت عرب کے ساتھ عرب کی لغت کے ذریعے تو قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے، یا پھر عقل سلیم، انسان اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، دماغ استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی جو تفسیر کرے اس کو تفسیر القرآن بعقل سلیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی کل تفسیری ماخذ جو کہ بنیادی 6 ماخذ ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد آتا ہے جی تفسیر کی اقسام۔ یہاں پر تفسیر کی تقریباً 9 اقسام لکھی ہیں، عام طور پر 2 مشہور ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔ یہ 2 بنیادی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین کی نظر کے ذریعے اور ان کے بتائے گئے کرائٹیریا کے مطابق کرنا، یہ قرآن پاک کی تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تفسیر اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ کرنا، یہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے۔ تفسیر بالرائے کے اگر 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ تفسیر بالرائے محمود ہوگی، اچھی ہوگی، یا پھر وہ غیر محمود ہوگی، اور غیر محمود کے لیے لفظ جو مذموم بھی بولا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم، یہ دونوں نام آتے ہیں، یہاں پر یہ سلیش آئے گی۔ اچھا جی، تو یہ آگے اس کی تفصیلات بھی آتے ہیں، صوفی، علمی، تاریخی، کونی، لغوی، یہ ساری جو بعد والی لکھی ہیں، صوفی، فقہی، علمی، تاریخی، کونی، لغوی، ادبی، یہ ساری قریب تفسیر بالرائے کی ہی دوسری قسم سمجھی جاتی ہے۔ اوکے جی، اب آتے ہیں جی ان کی ذرا ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور، اب ذرا تفسیر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر بالمعصور جو ہے یہ پہلا اسلوب تھا، پہلا رجحان تھا قرآن پاک کی تفسیر کا، اور اس کو عربی میں تفسیر بالروایہ یا تفسیر بالنقل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ڈیفینیشن ہے، تفسیر بالروایہ یا تفسیر بالنقل، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ معصوری یا اثر، یہ اثر جو ہے یہ نقش قدم کو کہتے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ قدموں کے نشان کو اثر بھی کہتے ہیں، آثار،
آثار قدیمہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، قدیم آثار، قدیم قدموں کے نشان۔ تو اثر کے لیے اثر سے مراد ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کو قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، تابعین، سیر اور تاریخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی تفسیر کرنا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، تابعین، سیر، تاریخ کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی وضاحت کرنا، اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو تفسیر منقول بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو حضرات یہاں سے تفسیری روایات لیتے ہیں ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالماثور کے مقابلے میں تفسیر بالرائے ہے۔ رائے کا اطلاق عام طور پر قیاس، اجتہاد یا عقل پر ہوتا ہے۔ علم تفسیر کی اصطلاح میں تفسیر بالرائے سے مراد ہے قرآن پاک کی وہ تفسیر جو صرف نقلی روایات کی مدد ہی سے نہیں بلکہ نئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یعنی کہ اب اوپر والے میں تھا کہ صرف جو قرآن، حدیث، اقوال صحابہ میں بات ڈسکس کر دی گئی ہے وہی چیز کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ قرآن کے الفاظ میں بیان کرنا، جبکہ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ صرف پرانی چیزوں کو ہی نہیں لینا بلکہ جدید دور کے مطابق، نئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کر کے اس میں اپنے موجودہ زمانے کے مسائل کو حل کر کے اس کی تفسیر کرنا۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ پہلے نمبر پہ اس کے لیے بھی کچھ باقاعدہ شرائط بیان کی گئی ہیں، آگے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جن کو تفسیر بالرائے میں ملحوظ ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ عربوں کے اسلوب کلام سے وہ واقف ہو، اس کو پتہ ہو کہ عرب میں گفتگو کے الفاظ کے معنی کا پس منظر کیا ہے، عربی الفاظ سے وہ مانوس ہو۔ اس کے بعد وجوہ دلالت، یعنی کہ اس کو جو ہماری آگے فقہ میں ٹاپک آتے ہیں متعلقات نصوص، متقابلات نصوص، اس میں اس کو پتہ ہو کہ یہاں پر کس معنی کو کس سیکوینس میں کس پس منظر میں دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاہلیت، زبان جاہلیت کے اشعار، اسباب نزول، ناسخ منسوخ اور ان آپ کہہ لیں کہ امور سے جاننے والا ہو، اس کو پتہ ہو۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے، بلکہ انٹرویو کا کویسچن ہے کہ مفسر کے لیے کون کون سی چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو جو آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہوگی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے کی ہوئی الفوظ الکبیر، اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے موجود ہیں۔ مفسر کے لیے کن علوم کا جاننا ضروری ہے، اس پر بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے کو تفسیر بالدرایت بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام یہ بھی ہے، تفسیر بالعقل بھی کہا جاتا ہے، یا تفسیر بالاجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا اطلاق قرآن مجید کی اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں مفسر کی ذاتی اجتہاد کا عمل دخل ہو، اس کو اجتہادی یا عقلی یا درایتی رجحان کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اپنی سوچ سمجھ اور دماغ کا استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کرنا۔ اب یہ دو طرح کی ہوگی، یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ اگر اچھی ہے جس میں اقوال صحابہ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے نئے مسائل اور انداز فکر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے پیش کیا گیا ہے، تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے محمود کہا جائے گا۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کو قرآن سے ہی لیا گیا ہے، حدیث سے لیا گیا ہے، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اجماع، قیاس سے ہی اس کو چیزوں کو اخذ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب تفسیر کی اپنی ذاتی رائے بھی ہے، تو یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ اس کے لیے صرف کیا ہے، اس کو بالرائے محمود کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں جدید مسائل کو حل کیا گیا ہے جو پرانے وقتوں میں موجود نہیں تھے۔ اس کے لیے ضروری ہے وہی ساری چیزیں جو مفسر کے لیے تفسیر بالرائے یا تفسیر بالماثور کے لیے ضروری تھیں، کہ وہ شخص قرآن و حدیث سے واقف ہو، اس کے بعد آثار صحابہ سے اس کا تعلق ہو، عربی شاعری، زمانہ جاہلیت کی شاعری کو وہ جانتا ہو، عربی زبان، عربی اسلوب کو جانتا ہو، اسباب نزول کو جانتا ہو، ناسخ منسوخ کا اس کو علم ہو، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اس کو ساتھ تعلق ہو، تو یہ ساری چیزیں جاننے والا ہی تفسیر بالرائے محمود کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہے، صحیح ہے اور مقبول ہے۔ تفسیر تبری، جیسا کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو تفسیر بالرائے ہے، اس میں اپنی بات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے تبری جو ہے، یہ تفسیر ابن کثیر، یہ ساری تفسیر بالماثور کی اقسام ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر بالرائے مضموم ہے کہ اس میں جو مفسر ہے وہ اپنی عقل کا استعمال زیادہ کرتا ہے
اور قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں ان کا استعمال اور ان کو اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے مطابق موڈیفائی کرتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، اپنی مطلب کی بجائے اپنے مطلب کے معنی اس میں لیتا ہے۔ اس میں ہے کہ نصوص کے بجائے عربی لغت و شاعری پر زیادہ دار و مدار ہو۔ اس کے بعد ہے کہ تفسیر بالرائے محمود کی اجازت ہے، اور تفسیر بالرائے مذموم جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ممدوح غیر اس کو ممدوح بھی کہتے ہیں، اور جو بالرائے مذموم ہے اس کو غیر ممدوح، ناجائز، غیر صحیح، غیر مقبول بھی کہتے ہیں۔ اس میں لوگ اپنے ذاتی خیالات کو لے کر آتے ہیں، اپنے مسلک کی تائید کے لیے قرآن پاک کو آگے پیچھے کرنا اور اس کی آیات کو توڑنا مروڑنا، یہ اس میں ہوتا ہے۔ اوکے، اچھا یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نام تفسیر کشاف جو ہے علامہ زمخشری کی، اس کو تفسیر بالرائے مذموم سمجھا جاتا ہے۔ ویسے یہ تفسیر بڑی اچھی ہے، لیکن چونکہ یہ معتزلہ فرقہ جو تھا علامہ زمخشری اس سے آپ کہہ لیں کہ انسپائر تھے اور ان کو زیادہ مانتے تھے، تو اس میں معتزلہ کے حق میں بڑی باتیں کی گئی ہیں، ان کو بڑا اچھا ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، تو اس لیے تفسیر کشاف جو ہے یہ تفسیر بالرائے مذموم سمجھی جاتی ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد جتنی بھی تفسیریں ہیں اوپر جو اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے تفسیر فقی، اس کو ذرا سمجھ لیں، آگے پھر ہماری تفسیر جو ہے یہ ساری کی ڈیفینیشن نہیں ساری لکھی، اس کو ذرا سمجھ لیجیے بس۔ صوفی نظری کے بعد فقہی تفسیر ہے، ایسی تفسیر جس میں قرآن پاک میں فقہی ماخذات کو، فقہ کی بنیادی چیزوں کو لیا گیا ہو۔ علمی تفسیر ہے، تاریخی تفسیر ہے، یعنی کہ جس میں تاریخ پر بات کی گئی ہو۔ کونی تفسیر ہے، کون اصل میں کہتے ہیں اسٹرونومی کے علم کو، ماہر فلکیات کو، یا پھر قرآن پاک میں موجود ایسی چیزیں جن کا تعلق آسمانی مشاہدات کے ساتھ ہو، ستارے، چاند، سورج، اور آج کل کی زبان میں اگر ہم کہیں تو گلیکسی اینڈ اسٹرونومی، اس پر بات کی گئی تو اس کو تفسیر کونی کہتے ہیں۔ لغوی تفسیر وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک میں لغوی مباحث یا لغت پر بحث کی گئی ہو، ادبی یا لٹریچر کے حوالے سے بحث کی گئی ہو، اس کو تفسیر ادبی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ چیز ہے جس کو آگے ہم جس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے، تفسیر صوفی نظری اور تفسیر صوفی فیضی۔ اصل میں اگر آپ شروع میں دیکھیں تو یہ دیکھیں تفسیر صوفیہ، اس کی ہی آگے دو قسمیں ہیں، نظری اور فیضی، اور یہ بھی ایک MC کو آگے آیا تھا تفسیر صوفی نظری اور تفسیر صوفی فیضی کا۔ دیکھیں ذرا صوفی نظری کیا ہے اور صوفی فیضی کیا ہے۔ تفسیر صوفی نظری یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد صرف مباحث، نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ فتوحات مکیہ محی الدین عربی ابن عربی کی لکھی ہوئی جس کی تفسیر کے اندر فلسفے پر بحث کی جائے، پلس نظری مباحث، یعنی کہ جو چیزیں ویژولائز ہو سکتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، دیکھنے میں ہوتی ہیں، ان کو تفسیر صوفی نظری کہا جاتا ہے۔ دوسری اس کی اپوزٹ دیکھیں، تفسیر صوفی فیضی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ فیض یا تفسیر رمزی بھی اسے کہا جاتا ہے، جس کو سمبولک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں جو تفاسیر ہیں یہ صوفیاء کی تفاسیر ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک ایک ٹرم بولی جاتی ہے کشف ہونا، یا پھر صوفیاء کے نزدیک، یا پھر ایک مائک ذرا بند کریں پلیز، اوکے جی، یا پھر صوفیاء کے نزدیک یہ ٹرم بولی جاتی ہے کشف ہونا، الہام ہونا، یا پھر کہہ لیں کہ وجد میں آنا، یہ اس کے نزدیک ٹرم بولی جاتی ہے صوفیاء کے نزدیک۔ تو یہ صوفی فیضی یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے معرفت والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو کچھ پوشیدہ اشارے ملتے ہیں قرآن پاک کے معنی کے، ان کو کچھ پوشیدہ اشارے ملتے ہیں، اور یہ صرف تبھی ممکن ہوتا ہے جو بندہ اصحاب تصوف ہوتا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی ذات کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کو الہام نہیں کرتا بلکہ اشارے دیتا ہے، اور ان پر چیزیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو وہ پھر جو تفسیر کرتے ہیں نا، وہ تفسیر صوفی فیضی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے پوشیدہ اشارے اس تفسیر میں کیے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر قرآن کریم کی ایسی تفسیر کی جائے جو اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک سمجھے ذرا، سوری اس کو دوسرا ہائی لائٹ کرنا ہے، ظاہری مفہوم کے خلاف ہو اور
دوسری چیز کیا ہے کہ اس دونوں میں جمع و تطبیق کا امکان موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن پاک کا وہ معنی ہے جو نظر آ رہا ہے، جو ظاہری طور پر موجود ہے، اور ایک وہ مفہوم ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہونا ہے، ڈسکس کرنا ہے، لیکن ان دونوں میں کیا موجود ہو؟ جمع و تطبیق ممکن ہو. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں واقعہ آتا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا. اچھا، اب حضرت خضر کا نام جو موجود ہے صوفیاء کے نزدیک وہ ایک صوفی تھے، حالانکہ باقی جو اہل سیر حضرات ہیں اور تاریخی تفسیری لوگ وہ اس کے بارے میں ڈاؤٹڈ ہیں. صوفیاء کے نزدیک وہ صوفی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک صوفی کا جو علم ہے وہ قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ یعنی کہ انبیاء سے بھی اوپر ہے. یعنی کہ وہ پورا واقعہ آتا نا کہ کشتی کو انہوں نے توڑ دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، دیوار بنا دی. حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے یعنی کہ اس میں یہ ایک اشارہ نکالا ہے کہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ان کے پاس وہ دلیل ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کی، کیونکہ قرآن پاک نے تو نہیں کہا کہ وہاں پر ایک نبی تھے. تو وہاں پر تو لفظ آتا ہے کہ من لدن علما، وہاں پر ایک بندہ موجود تھا کہ جس کو ہم نے علم لدنا، ہم نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا تھا، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ایک اوپر درجہ ہے. یہ معرفت کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے. اللہ کے بندے وہ دیکھ سکتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہے تفسیر صوفی فیضی. اس پر لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں، قرآن پاک کے رموز، قرآن پاک میں پوائنٹس ایسے ایسے بیان کیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اگر جمع تطبیق ممکن ہو تو یہ تفسیر بھی رائج جائز سمجھی جائے گی. اگر اس میں جمع تطبیق نہ ہو، قرآن کے بالکل ہی خلاف جائے، تو یہ پھر اس کے مضمون میں جائے گی. اس کے بعد فقہی تفاسیر ہیں، ایسی تفاسیر جس میں قرآن پاک کو وضاحت کرنے کے لیے ائمہ اربع جو ہمارے امام مسلم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ 4 ائمہ کرام ہیں، ان کی فقہ کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو اس کو تو فقہی تفاسیر کہا جاتا ہے. ابو بکر الجساس کی تفسیر ہے، یہ بہت فقہ حنفی کی ہے، فقہ حنفی کی. اسی طرح ملا جیون صدیقی کی تفسیرات احمدیہ ہے، تو یہ ساری فقہ حنفی کی ہیں. اس طرح علامہ قرطبی کی ہے، یہ مالکی فقہ کی ہے. یہ چونکہ قرطبہ سے تھے اندلس، اور اندلس کے علاقے میں اس فقہ مالکی وہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو بہرحال یہ فقہی تفاسیر ہے. معارف القرآن جو ہے شفیع عثمانی صاحب کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بر صغیر کی اردو کی فقہی تفسیر ہے. یہ بھی MCQ ہے، اس کو الگ سے نوٹ کر لیجئے. اوکے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے تفسیری مکاتب جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک وہ کون سے ہیں؟ وہ 7 ہیں. یہ MCQ ہے، یعنی کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن پاک کی تفسیر 7 لوگوں نے کی ہے. یا تو وہ محدثین ہیں، یا متکلمین ہیں، ان کے کلام کرنے والے، اس پر فلسفیانہ گفتگو کرنے والے، یا پھر فقہا ہیں، یا اصولیین ہیں جو فقہی تفسیر کرنے والے ہیں، نحویین ہیں جنہوں نے لغت پہ بحث کی ہے، قرۂ کرام ہیں جنہوں نے قرات پر بات کی ہے، تجوید پہ بات کی ہے، ادبا ہیں جنہوں نے ادبی اس میں سے مباحث نکالے ہیں، اور لاسٹ پہ صوفیاء ہے، جس طرح کہ ابھی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ ڈسکس ہوا، تفسیر صوفی فیضی، تفسیر صوفی نظری. تو یہ صوفیاء کے نزدیک ہیں. تو یہ 7 پوائنٹس ہیں تفسیری مکاتب کے جو کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ العزیز جب آپ کی اسائنمنٹ آپ کریں گے الفوز الکبیر کی تو اس میں ڈسکس ہوگا. اینڈ لاسٹ پہ تفسیری مکاتب ہیں. مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی عبداللہ بن عباس ہیں، مدینے کے ابی بن کعب ہیں، اور کوفہ کے عبداللہ بن مسعود ہیں. اصل میں تفسیری مکتبہ کا بانی یا اس کا ہیڈ کہہ لیں اصل میں نہیں ہے. اصل میں عبداللہ بن عباس تفسیر کے ماہر تھے، ابی بن کعب تفسیر کے ماہر تھے، اور عبداللہ بن مسعود. تو مکہ میں زیادہ دیر عبداللہ بن عباس نے گزاری ہے، مدینہ میں ابی بن کعب رہے ہیں، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رہے ہیں. تو یہ جہاں جہاں پر ان لوگوں نے کام کیا ہے وہیں پر ہی ان لوگوں کا حلقہ احباب اور ان کے شاگردوں کی تعداد بنی ہے، اور پھر بعد میں ہی پورا ہے وہ ایک مکتبہ فکر کہلایا ہے. جس طرح کہ مکہ میں عبداللہ بن عباس، مدینہ میں ابی بن کعب، اور کوفہ عراق میں عبداللہ بن مسعود ہیں. تو یہ ایک دفعہ دوبارہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ہم جی جو آج کی چیزیں تھیں ہماری. آج کے لیکچر میں ہم نے علوم القرآن اور تفسیر کی اقسام پڑھی. علوم القرآن میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کے 2 علوم ہیں، علوم فی القرآن، علوم للقرآن. اس میں ہم نے بعد میں منسوخ آیات دیکھیں، اور منسوخ آیات کے بعد ہم نے نسخ قرآن کو دیکھا. اوکے، اس کو ذرا کلوز کر لیں. علوم القرآن کے بعد ہم نے تفسیر کی اقسام دیکھی. تفسیر کی اقسام میں پہلے نمبر پہ تفسیر کی ڈیفینیشن دیکھی، اور اس میں تعویل کی ڈیفینیشن دیکھی.
طویل کے بعد تفسیر اور طویل میں ہم نے اس کا فرق دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تفسیری ماخذ کتنے ہیں، 6 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، تابعین، لغت عرب، عقل سلیم. اور اس کے بعد تفسیر کی اقسام ہیں، مصور، رائے، صوفی، فقی، علمی، تاریخی، کونی، لغوی اور ادبی. اور آگے پھر ان کی 1 بائی 1 کر کے ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے اور اس کی امثلہ ہیں. اینڈ لاسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ پہ تفسیری مکاتب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک، اور اس کے بعد پھر تفسیری مکاتب ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. لاسٹ پہ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی.